والا دوست ہے ایمان والوں کا۔ تو گویا کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان دشمنوں کی فہرست سے نکل کر دوستوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز، اس کا محور اور مرکز وہ عاجزی ہے، چنانچہ عاجزی کی جتنی حالتیں ہو سکتی ہیں وہ نماز کے اندر موجود ہیں۔ مثلا کوئی شخص کسی بادشاہ کے سامنے جائے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ ادب سے کھڑا ہو جائے یا جھک جائے یا سجدے میں چلا جائے یا جا کر سامنے بیٹھ جائے ادب سے۔ چنانچہ نماز کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، التحیات بھی ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ نمازی سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی جب نمازی نے جھکانے کی انتہا کر دی، اللہ رب العزت نے اس کو اٹھانے کی انتہا کر دی، اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تیسرا رکن ہے روزہ۔ روزے کا مرکز اور محور تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ چوتھا رکن زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کا مرکز اور محور مال کا پاک ہونا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے تاکہ ان کا مال بھی پاک ہو جائے اور ان کے دل بھی صاف ہو جائیں۔ چنانچہ مال ادا کرنے سے انسان، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ پانچواں رکن حج ہے۔ حج کا مرکز اور محور محبت الہی ہے۔ انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے جو محبت کا تعلق ہے تو یہ اللہ رب العزت کو دیکھے، مگر اللہ رب العزت کو دیکھنا ناممکن ہے۔ تو جب کوئی چیز بس میں نہ ہو تو انسان محبوب کے آثار دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیتا ہے۔ پہلے قدم پر تو جی چاہتا ہے کہ محبوب کو دیکھیں، تبھی تو علامہ اقبال نے کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ مگر اللہ رب العزت ہمارے سوچ سے بلند، خیالات سے بلند، لہذا کوئی انسان دنیا میں اللہ رب العزت کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اب ایک صورت باقی رہ گئی کہ جب محبوب کو نہ مل سکیں، نہ دیکھ سکیں، تو پھر محبوب کی نشانیوں کو دیکھ کر دل کو تسلی دے لیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، جوان بیٹا فوت ہو جائے، ماں کا دل اداس ہوتا ہے تو وہ اس کے کمرے میں آ کر کبھی اس کی چیزوں کو دیکھتی ہے، کبھی بیڈ کو دیکھتی ہے، کبھی باقی چیزوں کو، اور اپنے دل کو تسلی دے لیتی ہے۔ تو یہ ایک صورت ممکن تھی، چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ زمین میں اللہ رب العزت نے اپنا گھر بنوا دیا اور اس کو بیتی فرمایا، میرا گھر۔ اب یہ جو میرے گھر کی نسبت مل گئی، سبحان اللہ، تو اس جگہ پر اللہ رب العزت کی تجلیات
ذاتیہ وارد ہوتی ہیں، اور ساری دنیا سے ایمان والوں کو کہا کہ تم رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد اس گھر کی طرف آؤ اور یہاں آ کر حج کرو اور اپنے محبت کے جذبے کو پورا کر لو۔ چنانچہ حج کا مرکز اور محور اللہ کی محبت ہے۔ اب اس کی دلیل سن لیجئے کہ جب کوئی محب محبوب سے محبت کرتا ہے تو محبوب اس کا امتحان لیتا ہے کہ یہ اپنی بات میں سچا بھی ہے یا نہیں۔ عام طور پر مالی امتحان لیتا ہے کہ کیا محبوب کے اشارے پر یہ مال قربان کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو رجب اور شعبان میں حکم دیا کہ یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ چنانچہ ایمان والوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی تو یہ پہلے امتحان میں پاس ہو گئے۔ پھر دوسرا امتحان جانی امتحان تھا، وہ رمضان کے مہینے میں لیا کہ مومن کو کہا کہ تم نے دن کے اندر کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں اور میاں بیوی والا عمل بھی نہیں، چنانچہ اس کو روزہ کہتے ہیں۔ تو رمضان میں یہ جانی امتحان دیا۔ جو مومن رمضان کے 30 دن روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو وہ گویا جانی امتحان میں بھی پاس۔ چنانچہ رب کریم نے رمضان کے بعد فرمایا کہ اے میرے بندے، تم مالی امتحان میں بھی پاس ہو گئے، جانی امتحان میں بھی پاس ہو گئے، اب تم احرام باندھ کے آؤ، میرے گھر کی طرف میں تمہیں انعامات سے نوازوں گا۔ دنیا کا دستور ہے کہ کسی کو انعام دینا ہو، اعزاز دینا ہو تو اس کو صدارتی محل میں بلایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بیت اللہ بلایا جو صدارتی محل کی مانند ہے۔ چنانچہ محبت کی ایک دوسری دلیل وہ یہ کہ اگر انسان اپنی زندگی کو دیکھے تو اس کے سارے اعمال محبت کے اعمال ہیں۔ محب اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے اور اس کو چین نہیں آتا۔ مومن کی زندگی کو دیکھیے کہ یہ دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر سے مسجد جاتا ہے، گویا اللہ رب العزت کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ دوسری نشانی کہ محب اپنے محبوب کی محبت میں کبھی کبھی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور محبوب سے کہتا ہے کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ چنانچہ روزے کو دیکھ لیجئے کہ محبوب کے حکم پر محب دن میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ تیسری نشانی زکوٰۃ کی ہے کہ محبوب کے کہنے پر مال لٹا دینا۔ چنانچہ مومن زکوٰۃ ادا کر کے اس نشانی کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ ایک چوتھی نشانی ہے کہ راتوں کو جاگنا، کہ محبوب سے محبت اتنی ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی۔ چنانچہ رمضان المبارک میں جو شخص تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، وہ گویا اللہ رب العزت کی محبت میں راتوں کو جاگنے کی نشانی پوری کر دیتا ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے خیال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ تو مومن رات کو جاگتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور یہ نشانی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ محبت کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ انسان دھرنا مار کر بیٹھ جائے اور محبوب سے کہے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔
چنانچہ رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے، مومن گویا اللہ کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ رحمت کر کے در رحمت کھول دیجئے، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر آپ رحمت کا در نہیں کھولیں گے تو میں بھی رحمت کا در نہیں چھوڑوں گا، میں بھی یہاں بیٹھا ہوں۔ تو گویا محبت کی یہ سب نشانیاں پوری ہو گئیں، لہذا رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اپنے گھر کی طرف بلایا کہ حج کرنے کے لیے آ جاؤ۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ رمضان کام کا مہینہ ہے، ذوالحجہ انعام کا مہینہ ہے۔ رمضان کام کا مہینہ ہے، ذوالحجہ انعام کا مہینہ ہے۔ اب انعام لینے کے لیے گویا صدارتی محل جائیں گے اور وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام پائیں گے۔ لہذا آج کل کے دنوں میں دنیا کے مختلف کونوں سے، ملکوں سے، شہروں سے لوگ حج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بحری جہاز کے ذریعے، کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے، کوئی زمینی راستے کے ذریعے، مختلف طرح سے لوگ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ عشاق پوری دنیا سے ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں، چنانچہ یہ سفر عاشقانہ سفر ہے۔ حج کا سفر عاشقانہ سفر ہے۔ اس سفر پر اگر غور کریں تو اس سفر میں انسان محبوب کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، گھر بار کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، دوست احباب کو چھوڑ دیا، دنیا کے مشاغل اور کام بزنس وغیرہ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جو یہ کپڑے پہنتا تھا اس کی زیب و زینت بھی چھوڑ دی اور احرام کی دو چادروں میں لپٹ گیا۔ یہ احرام کفن کی مانند ہوتا ہے، تو گویا کفن کو لپیٹ لیا اور پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے حاضری کے لیے چل پڑا۔ یہ تلبیہ کیا ہے؟ جس طرح محب اپنے محبوب کی محبت میں مستانہ وار نعرے لگاتا ہے، حاجی اسی طرح اللہ کی محبت میں پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اللہ رب العزت کو یہ تلبیہ اتنا پسند ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کو فرما دیجئے کہ وہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر رہے ہیں کہ صحابہ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ صحابہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اتنا اونچا تلبیہ پڑھتے تھے اور اتنا کثرت سے پڑھتے تھے کہ ہمارے منہ خشک ہو جاتے تھے، یعنی چیخ کر تو نہ پڑھے مگر مرد جہر سے پڑھیں، عورتیں آہستہ پڑھیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 آوازیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ ایک مؤذن جب اللہ اکبر کی آواز نکالتا ہے اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ دوسرا احرام والا شخص محرم کہ جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اس کی بات اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اور تیسرا مجاہد جب اللہ کے نام کی تکبیر بلند کرتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اللہ کو بہت محبوب لگتا ہے۔ چنانچہ حاجی اس عاشقانہ سفر پہ روانہ ہوتا ہے اور یہ پورا کا پورا سفر عاشقانہ سفر ہے۔ پھر وہاں جب حرم میں پہنچتا ہے تو ایک ایسا دن ہے جس کو
وقوف عرفات کا دن کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کا دن۔ اس 9 ذی الحجہ کو کے سب لوگ عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ظہر سے لے کے مغرب تک سب دعا مانگتے ہیں۔ اس وقوف کا نام حج ہے، یہ بڑا رکن ہے حج کا۔ چنانچہ 2 ارکان ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت۔ چنانچہ وقوف عرفہ یہ ہے کہ سارے لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور ظہر سے لے کے مغرب تک ان کو دعا مانگنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ یہ اس شاق کا مجمع اللہ کے اس جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس عرفات کے دن 3 حرمتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے حرمت مکان، بیت الذی حرمہا، چنانچہ حرم میں ہے وہ جگہ۔ دوسرا حرمت زمان، چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ محترم مہینوں میں سے ہے، 4 حرم۔ اور تیسرا احرام کی حرمت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ ملاقات کتنی پیاری کہ اللہ رب العزت نے 3 حرمتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، واقعی محب اور محبوب کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہلی ملاقات ہو وہاں ملاقات کی جگہ بھی یاد رہتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کوہ کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین، تو طور کی بھی قسم کھائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر میں تھے اس کی بھی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورتیں جانتی ہیں کہ جب شادی کے وقت رخصتی ہو کر جس مکان میں آتی ہے اس مکان سے ان کو پوری زندگی ایک عجیب کشش محسوس ہوتی ہے۔ اس مکان پہ نظر پڑتی ہے تو ان کے دل میں پرانی یادیں آ جاتی ہیں، تو ملاقات گاہ بھی پیاری۔ اب یہ بندے اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے میدان عرفات میں اکٹھے ہوئے تو فرمایا کہ میرے بندو، تم جو دعا مانگو گے تمہاری دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ چنانچہ اس سفر میں آپ ذرا غور کیجئے کہ آثار محبت کتنے پورے ہوئے۔ احرام کے ذریعے سے زینت چھوڑ دی، جو تلبیہ ہے وہ نعرہ مستانہ ہے کہ لبیک کہتا ہوا انسان اللہ کے گھر کی طرف جائے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ حاجی جب پہلی مرتبہ جا کر بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو پہلی نظر میں جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر حجر اسود کو فرمایا حدیث پاک میں یمین اللہ فی الارض، کہ یہ زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے، جو شخص اس کو بوسہ لیتا ہے وہ گویا اللہ رب العزت کے ہاتھ کو بوسہ لینے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن عباس عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ عنہ کو تو یہ سعادت ملی کہ انہوں نے نبی السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، جو لوگ بعد میں آئیں گے ان کو یہ سعادت تو نہیں مل سکتی۔ اللہ نے ان کی محرومی کو ختم کرنے کے لیے حجر اسود کا استلام بنا دیا
چنانچہ جو انسان حجر اسود کو استلام کرتا ہے گویا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے وہ در محبوب ہے، انسان وہاں جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ دنیا کے فقیر بڑے دروازے کو دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے خالی نہیں جائیں گے۔ تو جو شخص اللہ رب العزت کے دروازے تک جا پہنچے سوچئے اس کو کتنے یقین سے آواز لگانی چاہیے اور اللہ کے در پر دعا مانگنی چاہیے۔ انسان وہاں دعا مانگے کہ اے اللہ بہت دور سے آیا ہوں، بہت دیر سے آیا ہوں، اور اے اللہ میں آپ کو منانے کے لیے آیا ہوں۔ اے کریم آقا، کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو دھلنے کے لیے دھوبی کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے، ہم اپنے دلوں کو گناہوں کی وجہ سے میلا کر بیٹھے، اللہ اس کو دھلوانے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہمارے دلوں کو دھو دیجیے۔ چنانچہ انسان بیت اللہ کے دروازے کے سامنے دعا مانگے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، میری والدہ بھی آپ کے دروازے کی منگتی تھی، میرے والد بھی آپ کے دروازے کے منگتے تھے، میں بھی اسی دروازے کا منگتا ہوں۔ اے اللہ میں تو نسلی غلام ہوں، اور جو نسلی غلام ہوں تو دنیا کے لوگ بھی ان کا لحاظ کر لیتے ہیں، آپ بھی لحاظ فرما دیجئے اور میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ کہتے ہیں کہ ایک اندھا فقیر روٹی مانگ رہا تھا، ایک دروازے پر پہنچا، دیکھنے میں بڑا لگتا تھا، اس نے اپنی لاٹھی سے پہچان لیا کہ یہ بڑا دروازہ ہے اور اونچی صدا لگائی تو کوئی آواز نہیں آئی، پھر دوبارہ صدا لگائی پھر آواز نہیں آئی، پھر تیسری مرتبہ صدا لگائی تو جب کوئی آواز نہ آئی تو وہ کہنے لگا یہ کس بخیل کا دروازہ ہے، کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ پھر بچہ جا رہا تھا، اس نے کہا کہ بڑے میاں یہ تو مسجد کا دروازہ ہے، اللہ کے گھر کا دروازہ ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ تو جب فقیر نے یہ سنا تو اس نے ہاتھ سے کشکول پھینک مارا، زمین پر ڈال دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ کہنے لگا اچھا اگر میں اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں تو آج کے بعد میں کسی غیر کے دروازے پر نہیں جاؤں گا۔ تو مومن جب احرام باندھ کے نکلتا ہے وہ تو اللہ کے گھر کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے جو مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ملتزم ہے، وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر اس طرح جا کر لگ گئے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ عمر لانوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جب ملتزم سے پیچھے ہٹے تو آنکھوں میں آنسو تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ جو غلاف کعبہ ہے یہ محبوب کے دامن کی مانند ہے، چنانچہ انسان دعا مانگے اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے۔ حتیم کا جو حصہ ہے وہ اندرون خانہ ہے، یعنی بیت اللہ کا حصہ تھا، مگر اللہ نے اس کو قریش مکہ کے ذریعے سے باہر نکلوا دیا تاکہ نبی علیہ السلام کی امت کے جو لوگ جائیں انہیں حتیم میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے جیسا کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر میزاب رحمت، رحمت کا پرنالہ ہے، اللہ تعالی سے انسان دعا مانگے
یہ طواف جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے شمع کے گرد پروانہ چکر لگاتا ہے. اطوف علی جدار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سكن الديار. آپ نے واشنگ مشین دیکھی ہوگی، میلا کپڑا جب اس میں ڈال دیا جائے اور واشنگ مشین چلا دی جائے تو وہ اس کپڑے کو سپن کرتی ہے اور چند چکر میں اس کو دھو کے میل الگ کر کے باہر نکال دیتی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ حرم کا معاملہ بھی واشنگ مشین کی مانند ہے. یہ انسانوں کے دلوں کو دھونے کی واشنگ مشین ہے. چنانچہ مومن جب جاتا ہے اور طواف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ طواف کے 7 چکر لگوا کر بندے کو نکال دیتے ہیں اور اس کے دل کی میل کو دور کر دیتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، میں نے ایک جوان العمر لڑکی کو دیکھا کہ وہ لڑکی اونچی آواز میں محبت بھرے اشعار پڑھ رہی تھی. مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ یہ جوان العمر لڑکی ہے اور شوق کے عشقی اشعار اونچی آواز سے پڑھ رہی ہے، تو میں نے اس کو منع کیا کہ تم اونچے نہ پڑھو. تو وہ بچی میری دیکھ کر کہنے لگی کہ حسن آپ مجھے بتائیں کہ آپ گھر کا طواف کر رہے ہیں یا گھر کی تجلیات کے لیے طواف کر رہے ہیں؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ ہاں میں تو گھر کا طواف کر رہا ہوں. یہ سن کر وہ لڑکی مسکرائی اور کہنے لگی کہ جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی تجلیات کا طواف کرتے ہیں. اللہ اکبر، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. یہ عجیب عشق و محبت کا سفر ہے. چنانچہ مقام ابراہیم کو دیکھو تو سمجھ لگتی ہے کہ اللہ رب العزت کتنے قدردان ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ نے ان کے قدموں کے نشان کو آنے والوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پھر سعی کرتے ہیں تو صفا اور مروہ کے درمیان انسان 7 چکر لگاتا ہے اور سب لائٹیں جہاں ہوتی ہیں وہاں ذرا تیز چلتا ہے. یہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا انسان مصداق بن جاتا ہے. اس سارے حج کے سفر میں جو سب سے اہم کام ہے وہ عرفات میں حاضری اور اجتماع ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. تو گویا حاجی جو دعائیں مانگتا ہے اس پر نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا سایہ ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے. ہماری زبانوں کا معاملہ ہوتا تو ان جھوٹی زبانوں سے نکلی ہوئی دعائیں کہاں قبول ہونے کے لائق تھیں، مگر نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے قربان جائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا مانگی، اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی مغفرت فرما. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خفا ہوتے ہیں کہ وقوف عرفہ کرے اور پھر یہ سوچے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ لازماً مغفرت فرما دیتے ہیں. سوچئے اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ کوئی مجمع چلا جائے
150 لوگوں کا اور جا کر چونی مانگے تو وہ ان کو چونی دیے بغیر خالی نہیں لوٹائے گا. یہ لاکھوں کا مجمع، 70 لاکھ لوگ، 75 لاکھ لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے در پر مانگتے ہیں. اللہ تعالی اتنے لوگوں کو کیسے ناک فرما سکتے ہیں؟ اس لیے عرفات میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ سب کی سب قبول ہوتی ہیں. دنیا دار بندے کا چونی دینا مشکل کام ہے، اللہ تعالی کے لیے ساری دنیا کے ایمان والوں کو بخش دینا آسان کام ہے. پھر وقوف عرفات سے مل کر واپس آتے ہیں تو رات کو وقوف مزدلفہ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور اس سے اگلے دن مینا میں پہنچتے ہیں. شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. یہ شیطان کو جو کنکریاں مارنی ہیں یہ اللہ کے دشمن سے دشمنی کا اظہار کرنا ہے. اللہ اکبر! کہ شیطان کو کنکر مار کے یہ بتا دو کہ اے اللہ، ہم آپ کے دشمن کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اور ہم آپ کے دوست ہیں. پھر قربانی کی جاتی ہے تو حقیقت میں خواہشات کی قربانی کرنی ہوتی ہے. ظاہر میں انسان جانور پہ چھری پھیرتا ہے اور حقیقت میں انسان اپنے نفس کو ذبح کرتا ہے، خواہشات کو قربان کرتا ہے. تو جب اس مومن نے احرام بھی باندھ لیا، وقوف عرفہ بھی کر لیا، مزدلفہ بھی کر لیا، شیطان کو کنکریاں بھی مار لیں، قربانی بھی کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو نے سب اعمال کر لیے، اب طواف زیارت کے لیے میری طرف آ جاؤ. یہ طواف زیارت یہ حج کا دوسرا رکن ہے. اللہ اکبر! جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس موقع پر طواف زیارت کرنے کی کیا برکت ہوتی ہے. حقیقت میں مومن کو شربت دیدار پلایا جاتا ہے. اے میرے بندے، تم اپنا گھر چھوڑ کے میرے گھر آؤ، میں تمہیں اپنا دیدار کروا دوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مہمان کو